کی خدمت میں میرا بڑے بابرکت وقت ہے اور میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں زوم فیملی میں موجود ہوں ربن ان کرائسٹ چرچ کے ساتھ. اور خداوند اس چرچ اس کلیسیا کے بارے میں بہت ساری گواہیاں سننے کو ملتی ہیں. جب بھی بہن انجلا سے بات ہوتی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ شیئر ضرور کیا جاتا ہے. تو جب شیئرنگ ہوتی ہے تو دل بڑا خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا خدا دور نزدیک کا خدا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے اور عجیب طور سے وہاں پر بڑے مثبت انداز میں اس کلیسیا میں کام ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی ڈھارس کا باعث بنتا ہے. بڑی گواہیاں ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی اس کلیسیا میں آتا ہوں نہ صرف مجھے برکت ملتی بلکہ میرا خاندان بھی اس کلیسیا کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہے. عزیزو، آئے ہم کلام کی طرف بڑھیں. اور جب کلام میں جس طرح کا آج کا حوالہ چنا گیا، زبور 144 اس کی 12 سے لے کے اس کی 15ویں آیت تک 4 آیات پر مشتمل ایک حوالے کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اور دعا گو ہوں کہ خداوند آج ہم سب کے لیے اس کلام کو، جو کہ خالص کلام ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، جو ہم پڑھتے ہیں. انفیکٹ تو میں خدا کے خادم کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے. باقی جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ تو سبھی ہماری تفاسیر ہوتی ہیں، یا ہم نے کتب سے پڑھا ہوتا ہے، یا ہم نے اس کے لیے کچھ مطالعہ کیا ہوتا ہے، یا پھر اس کے لیے ہم نے کچھ کامنٹریز یا ٹرانسلیشنز کی اسٹڈیز کی ہوتی ہے. لیکن یہ خدا کا خالص کلام ہے. اور اس زبور کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ زبور بزرگ بادشاہ داؤد کا لکھا ہوا فتح یابی کا مضمون، اور اس میں وہ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہے ہیں فتح کا. اور میں جب اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا تھا تو ان 4 آیات کو خاص کر مطالعہ کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بزرگ بادشاہ داؤد نے کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہہ دی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ خیال آیا اور اس کو بیان کر دیا. اور ان 4 آیات میں جو ایک ہمیں حوالہ مل رہا ہے اور اس کا جو کرکس مل رہا ہے، اگر اس کے بارے میں پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں تو بڑی بھید کی باتیں نظر آتی ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی ایویں ہی میرے دل میں ایک خیال آ گیا، ویسے ہی میرے دل میں ایک خیال آ گیا، میں نے کہہ دیا. لیکن داؤد بادشاہ کی جتنی بھی رائٹنگز ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کے 73 جو سامز ہیں، مزامیر ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں واقعی نظر آتا ہے کہ یہ شخص خدا کے شایان شان اس کی پرستش کرتے ہوئے بڑی بھید کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ ویسے ہی کچھ نہیں کہتے. اور جب ان 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور بودوں کی مانے. اب اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو بے شک آج ہم کلیسیا میں خاندان کی صورت میں موجود ہیں، بچے بھی میں نے دیکھے بیچ میں موجود ہیں، لیکن والدین کے لیے اس میں کیا نصیحت نظر آتی ہے کہ داؤد بادشاہ کیوں اس کے لیے بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اس پورے ٹیکسٹ کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اور جب اس پورے زبور کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر وہ انڈیویجول یا انفرادی بات نہیں کر رہے، یہاں پہ وہ ایک بات کر رہے ہیں، ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، ایک اجتماعی طور پر وہ بات کر رہے ہیں، کولیکٹیو بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک نیشن بن سکتے ہیں، اور خالی ایک قوم بننا نہیں، ایک بابرکت قوم کیسے ہم بن سکتے ہیں. تو پھر اس میں انہوں نے کچھ بڑی بھید کی بات کی، اور انہوں نے بیٹوں کو نوجوانی میں ہی درختوں سے تشبیہ دے دی. اور میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے خیال آیا کہ کیا ایسی بات تھی کہ بزرگ بادشاہ داؤد نے ان کو انسان ہوتے ہوئے ان کو درختوں سے تشبیہ دی. سوچ آئی تو پھر مجھے کچھ تھوڑا سا تجربہ ہوا کہ میں نے درختوں کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈیز کی. تو مجھے پھر ایک جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ جو درخت ہیں ان کی بڑی 4 نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں. بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن 4 ان کی نمایاں خصوصیات ہیں. تو میں سوچ سکتا ہوں، میں اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ سکتا ہوں، خیال کر سکتا ہوں، میں کسی جگہ پر غلط بھی ہو سکتا ہوں اس جگہ پر، لیکن میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ بزرگ بادشاہ داؤد نے ان آیات کو قلم بند کرتے ہوئے یا فرماتے ہوئے، ان کو بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے درختوں کی ان خصوصیات میں سے شاید ایک خصوصیت ان کے ذہن میں بھی ہو.
یا جو میں 4 بیان کرنے لگا ہوں شاید اس سے بھی فرق ان کی کوئی خصوصیت ہو. لیکن آئے آج اب اپنے دور حاضرہ میں ہم ذرا درختوں کی کچھ خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ درختوں کی خصوصیات کیا ہے اور کیوں بزرگ بادشاہ داؤد نوجوانی میں بیٹوں کو خاص کر, کیونکہ آگے بیٹیوں کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن یہاں پر خاص کر وہ بیٹوں کو جوانی میں قد آور پودوں سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں. تو درختوں کی جب ہم پڑھتے ہیں نا خصوصیت, ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت, کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ پھلدار نہیں ہوتے ہیں اور ان میں پھل نہیں لگتا, لیکن جب اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہونے سے وہ خدا کی دستکاری کو بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو کچھ اس طرح دے سکتا ہوں کہ وہ قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں. ہم اگر پاکستان میں اپنے ناردرن ایریاز کی بات کریں یا آپ اپنے جو انگلینڈ میں ہے یا جو ابھی فرانس میں ہے, آپ وہاں پر جہاں پہ وہ پہاڑی سلسلے, وہاں پر اگر آپ درختوں کو دیکھتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں, پاکستان میں ہمیں چیڑ کا درخت ملتا ہے جب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز, ان میں پھل نہیں ہوتا لیکن وہ اتنی خوبصورتی سے جب ان کے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت نظر آتے ہیں. تو جب بھی کبھی اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پر جاتے ہوئے جب ہم ان درختوں کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ دل سے خدا کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے اور خدا کی دستکاری, اس کی خوبصورتی کو نظر آتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اس نے ان بیج دار بوٹیوں کو جو برکت دی اور وہ کیسے وہ بڑھ پھل رہی ہیں اور بڑھتے بڑھتے وہ خدا کی تعریف, اس کی تمجید کر. تو عزیزو, درختوں کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. آپ اگر ان کو گھروں میں بھی لگا لیں گے تو یہ خوبصورت نظر آتے ہیں. دوسری خصوصیت درخت کی یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ درخت کی ایک خوبی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ ان میں سے خوشبو آتی ہے. بڑے خاص قسم کے درخت ہوتے ہیں, جیسے سندل کا درخت ہے, اگر آپ اس کی لکڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ خوشبو نظر آتی ہے. تو میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ایماندار کی بات بھی نظر آئی کہ ایماندار کی خوشبو کیا ہے, تو پھر روحانی طور پر اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ ایماندار کی گواہی, اس کی جو روحانی مطلب کو ہم دیکھتے ہیں. جب ایک انسان گواہی دیتا ہے اس کی زندگی سے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے کہ خداوند نے میری زندگی میں کتنے خوبصورت, کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, تو وہ روحانی طور پر وہ خوشبو دوسروں تک جا رہی ہے. اور ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر انسان ہوتے ہوئے تو ہمیں بڑی اچھی خوشبو, بڑی اچھی فریگنس محسوس ہوتی ہے, ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں بھی, اپنے خاندانوں میں بھی, کسی جگہ پر ٹریول کر رہے ہوں, آپ کوئی اچھی کوئی کلون آپ لگا لیں, کوئی باڈی سپرے یوز کریں, آپ کو اچھی اسمیل آئے, آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے. ہم اکثر گروسری کرنے جاتے ہیں تو بیٹا وہ چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے, وہ لگاتا ہے ان کلونز کو, وہ لگا کے وہ چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ جو اسے پسند آتا ہے باری باری چیک کرنے کے بعد وہ اپنے لیے اس کو رکھتا ہے. اسی طرح کچھ درخت جو سے ہیں وہ خوشبو دیتے ہیں, جیسے سندل کی لکڑی ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں بھی مجھے ایک قلم ملا, میں نے اپنے جیومیٹری باکس میں بھی اس کو رکھا ہے. اینجلا بھی اس بات سے واقف ہوگی, یاد ہوگا اس کو. تو ہم اس کو اسمیل کرتے تھے, وہ لکڑی کا تھا, ہم اسے اسمیل کرتے تھے, ہمیں اچھا لگتا. تو درخت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ خوشبو بھی ہے. تیسری درخت کی ایک بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مضبوطی اور پائیداری کا سامان ہے, یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کچھ درخت ایسے ہیں اگر ہم ان کی کنسٹرکشن دیکھیں, جب کنکریٹ کنسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ درختوں کو بڑا مضبوطی کے ساتھ کنسٹرکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا اور وہ تعمیراتی کام میں بڑا مضبوطی کے ساتھ استعمال کیا. اگر ہم ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں ہیکل کی تعمیر نظر آتی ہے کہ کیسے وہاں پر لبنان کے دیودار استعمال کیے گئے, کیسے وہاں پر درخت استعمال کیے گئے اور وہ مضبوطی کے ضامن تھے. اور مضبوطی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ انفیکٹ جو مضبوط درخت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بوجھ اٹھانے کا, برڈن بیرر ہوتے ہیں, وہ بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتے ہیں, مضبوط لکڑی ہوتے ہیں. والدین کے لیے کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ اگر بیٹا یا بیٹی جوان ہے اور وہ اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے اور وہ کیا کرے کہ والدین کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے. یہ کتنی دکھ کی بات ہے. لیکن یہاں پر بزرگ بادشاہ داؤد کیا تشبیہ دے رہے ہیں نوجوان بیٹے کو, قداور, وہ ایسے قداور ہوں کہ ان کی زندگی میں
خوبصورتی بھی ہو، وہ دلکش بھی نظر آئے، روحانی طور پر ان کی گواہیاں بھی شیئر ہوں، خوبصورت خوشبو ان کی زندگی سے آئے، وہ دل پھینک نہ ہو، وہ کسی جگہ پر اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو، اپنے کردار کی وہ اس کو گرانے والے نہ ہوں، بلکہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ لوگ ان سے ان کو دیکھیں تو یہ کہنے والے بن جائیں ان کی خوشبو سے، جیسے یونانی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خوشبو سے لوگ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے طاقتور ہوں کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں، نہ صرف اپنا بوجھ اٹھائیں، اپنے والدین، اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں۔ تو کچھ درخت کیا ہے، وہ مضبوطی پائیداری کے ضامن ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اگر اولڈ کنسٹرکشنز دیکھیں، وہ کنسٹرکشنز جو برٹش کنسٹرکشن، اگر ہمیں یہاں پر بہت سارے ایسے پرانے چرچز ہیں، جب ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں، ہم اس کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اتنی بڑی لکڑی استعمال کی گئی، چھت بنائے گئے، کیسے اتنی بڑی لکڑی کو استعمال کرتے ہوئے اتنے بڑے بڑے برج بنائے گئے، لیکن وہ آج بھی سالوں سے 100 سال سے بھی زیادہ یہاں پر چرچز موجود ہیں جن کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے جیلم میں بھی ہیں، مری میں بھی ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کتنی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس کو ابھی بھی سنبھالا۔ بلکہ بعض اوقات زلزلے جب آتے ہیں تو جو کنسٹرکشن سیمنٹ کی ہوتی ہے، کنکریٹ کی ہوتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ ویسے ہی مضبوط۔ اور چوتھی ایک بڑی خوبصورت بات کہ پھل کی جو ایک درخت کی خوبصورتی کیا ہے کہ کچھ درخت ان کی خاصیت، ان کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پھل لے کر آتے ہیں اور وہ بڑے پھلدار ہوتے ہیں، اور پھل کے لیے پھر اس پھل کو جب ہم کھاتے ہیں انسان ہوتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ پھل سے انسان کو لذت ملتی ہے، تقویت۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں پھل لے کر آتے ہیں خوشی سے اس کو کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں لذت ہے۔ تو درختوں کی عزیزوں یہ خاصیت ہے، اور ہم ان خاصیت کو کسی بھی جگہ پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور داؤد بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ان سے اپنی جوانی میں، جب وہ جوان ہے، جب وہ خوبصورت ہیں، وہ ایسے ہوں کہ وہ خوبصورت ہوں، دلکش ہوں، وہ اپنی زندگی سے خدا کی تعریف کرتے ہوں اور خدا کی حمد کرتے ہوں، وہ خدا کی دستکاری کو بیان کرتے ہوں، ان کے کردار سے خوبصورت خوشبو مہک نکلے، وہ مضبوطی اور پائیدار کے ضامن ہوں، جو نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ اپنی قوم کا وہ وزن اٹھانے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھل لانے والے ہوں۔ ایسے جو ان سے بیٹے ہیں وہ برکت ہے۔ اور یہاں پر وہ صرف بات ایک انفرادی طور پر اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہے، وہ آگے میں جا کے بیان کروں گا کہ کیسے اسے قوم کے ساتھ بیان کریں۔ بیٹوں کے لیے یہ خاص بات تھی۔ بائبل مقدس میں اگر ہمیں دیکھیں تو کوئی 7 قسم کی ہمیں نا درختوں کی ایگزامپلز جو سی نا مثالیں وہاں پر، زیتون کا بڑا ہمیں وہاں پر ذکر ملتا ہے، زیتون کے درخت کے بارے میں، اور راست باز کی اولاد کو بارے میں کہا گیا کہ راست باز کی اولاد جو ہے وہ دسترخوان پر زیتون کے پودے کی مانند ہے، اور اس سے قیمتی تیل نکلتا ہے، اور وہ تیل کیا کیا کرتا تھا کہ وہ ہیکل میں چراغ جلانے کے لیے استعمال کرتا، زیتون کا تیل۔ تو آپ ذرا یہاں پر بزرگ بادشاہ داؤد کے خیالات کو دیکھیں کہ وہ کیسے ٹیکسٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ کیسے ہوں۔ کیونکہ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بزرگ بادشاہ داؤد نے، جب ہم آسمان پر جائیں گے ملیں گے تو ضرور میں ان سے پوچھوں گا یا ہم پوچھیں گے کہ کیا خیالات تھے ان کے کہ جب انہوں نے لکھا، لیکن یہ زیتون کے بارے میں ان کے ذہن میں خیال ضرور ہوگا، کیونکہ اس ٹائم خیمہ اجتماع تھا، وہاں پر تیل جلایا جاتا تھا، تیل رکھا جاتا تھا، زیتون کا تیل گھروں میں نکالا جاتا تھا بڑی عقیدت کے ساتھ، اور وہ رکھا جاتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں چراغوں میں ڈالا جاتا تاکہ ہیکل میں یہ مصنوعی روشنی کرنے کا باعث بن سکے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ہماری اولاد دسترخوان پر زیتون کے پودے کی مانند، اور وہ ایسی برکت ہو کہ وہ ہیکل میں خدا کے گھر میں استعمال ہو، تو یہ والدین کے لیے کتنی بابرکت بات ہے۔ اور یہ اتنی بابرکت بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب تک میں خدمت میں نہیں تھا تو میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں خدمت میں آؤں، تو میں بھاگتا رہا، میں اپنی والدہ کو کہتا تھا میں خدمت میں نہیں آؤں، لیکن اب جب میں خدمت میں ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے، جب میں
کہ منادی کرتا ہوں کسی چرچ میں جا کے یا میرے بزرگ والد صاحب کو پتہ لگتا ہے تو وہ جو خوشی سے محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کہ خدا کی خدمت کرتے ہیں. اسی طرح وہ باقی بہن بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو زیتون کے بارے میں ویسے بھی ایک چیز دیکھی جائے کہ میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا زیتون کے پودے کے بارے کا تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا اتنا پھلدار ہوتا ہے کہ ایک اگر زیتون کا پودا اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کی فیملی کی پوری نیڈز کو پورا کرتا ہے. یہ خوردنی تیل بھی ہے, یہ جلانے کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے, پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.